بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے کراچی کے عوام جس کرب سے، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، ہم پورے پاکستان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کے عوام کو جن مسائل جو درپیش ہیں اس پانی کی وجہ سے، تو اس میں وفاقی حکومت اپنے تئیں پوری طرح تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کراچی کو اپنے ملک کا ایک اہم ترین حصہ سمجھ کر کراچی کے عوام کو ایک پاکستان کے ایک بہت ہی گراں قدر شہری جس تکلیف میں ہیں، تو ہماری اس سے ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں بھی ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ڈیلی بیسس پہ اور آرلی بیسس پہ کراچی کی خبر لیتے ہیں۔ وہ خود جائیں گے بھی وہاں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ بنیادی 3 چیزیں جس کا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ بھی ذکر کیا، وہ ہم اب بنیادی طور پہ کراچی کے لیے ہم انشاءاللہ اس میں کوآپریٹ کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کی چیف منسٹر سندھ کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی، اور اپنی سپورٹ یا جو ان کو چاہیے اس کے لیے ان کو یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس قسم کی جو افتاد ہو اس پہ کوئی سیاست نہیں کی، جبکہ جو صوبہ جو کہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے، خاص طور پہ کراچی کا شہر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ میں پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں، جن میں قاہرہ صاحب بھی ہیں جن کی میں عزت کرتا ہوں، وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان سے مکمل اتفاق ہے۔ وہ اتفاق اس لیے ہے کہ جس پاکستان کا ذکر قاہرہ صاحب کر رہے تھے، وہ اس پاکستان کا ذکر کر رہے تھے جس کو کہ 18 اگست کو پاکستان کے عوام نے رد کر دیا تھا۔ عمران خان اس پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے جس میں سیاست کو کاروبار کے طور پہ لیا جائے اور سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کا ایک ذریعہ بنایا جائے۔ پاکستان کے عوام عمران خان اس پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جس میں کہ عوام کی فلاح، غریبوں کی خاص طور پہ ان کو اٹھانا، ان کو غربت کی لکیر سے اٹھانا، ان کے تمام تر جو انیشیٹوز ہیں وہ بجائے اشرافیہ کے لیے غریبوں اور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں یا وہ جو کر رہے ہیں، یہ وہ پاکستان ہے جس کو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں۔ اب اگر پوچھا جائے قاہرہ صاحب سے کہ آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن یہ آپ کس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک ایسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں جس نے کہ پاکستان کے عوام کو جنرلی اور بالخصوص سندھ کے عوام کو اب جب 10 سال سے 12 سال حکومت، ابھی جو پہلا یہ جو لیٹسٹ جو سپیل ہے اس میں کھربوں روپے انہوں نے لیے، لیکن آپ دیکھیں، آپ اسپتال دیکھیں ان کی بری حالت، آپ سڑکیں دیکھیں ان کی بری حالت، آپ سیوریج سسٹم دیکھیں اس کی بری حالت، آپ وہاں پہ امن و امان کو دیکھیں اس کی بری حالت۔
آپ اسکولوں کو دیکھ لیں، گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں، آپ صحت کے ان کو دیکھ لیں، نہ دوائیاں ملتی ہیں وہاں پہ، نہ ایمبولینس ملتی ہے. اور ایک ایسا انہوں نے نظام بنایا ہے کہ جس میں کہ ان کے جو ایک رہنما انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ناصر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو $10 ارب کا پیسے مل جائیں تو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، اگر ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو سیدھا جانا تھا، اومنی بینک اکاؤنٹس میں جانا تھا، ان پیسوں نے تو جانا تھا ان کے جو لیڈر ہیں ان کی جیبوں میں جانا تھا، اور لیڈرشپ ان کی غائب ہے. جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سیاسی انتقام کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اب جو لیٹسٹ ان کا یہ تھا کہ جو FATF پہ جو بات کی انہوں نے، تو وہ تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ FATF کی آڑ میں اپنے لیے NRO لینا چاہتے تھے. ان کے تمام لیڈران نے کہا کہ جی کون مانگ رہا ہے، اس میں نون کی لیڈرشپ بھی شامل تھی، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈر بھی شامل تھی، کہ جی کون مانگ رہا ہے اور کس صورت میں مانگ رہا ہے. تو وہ جو ٹویٹ کی تو اس سے بڑی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، جس کے وجہ سے یہ کافی اپسیٹ ہیں، کیونکہ ان کی جو اصلیت تھی وہ ہم نے شیئر کر دی عوام کے ساتھ کہ جی یہ مانگ رہے تھے NRO اور اس صورت میں مانگ رہے تھے NRO. اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ جو کرپشن کی تشریح ہے وہ میرے مطابق کر دیں. کرپشن یہ NRO یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قانون ہے اس کو اس طرح سے بدل لیں کہ جس نے چوری کی ہے وہ بالکل بری و ذمہ ہو جائے، اور 5 سال پہلے چوری کی ہو تو وہ اس کا حساب نہ لیا جائے. تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ وہ مانگ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیے انہوں نے پاکستان کی پوری سیاست کو، پاکستان کی پوری جو اس وقت ہمارے جو ایک بجائے اس کے کہ وہ مشورہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ کچھ اپنا پروگرام لے کے آئیں، ان کی نیگیٹو سیاست جس میں کہ کبھی APC جو کہ ہونی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو ایک بس علامتی سی ہوگی، اس میں کوئی پوٹینشیل کو نظر نہیں آتا. ایک دوسرے کے خلاف ان کی بدنیتی ہیں، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتا. ایک اور محترمہ ہیں جو کہ ابھی کبھی موٹر وے پہ پھرتی ہیں تو وہ ان کو کچھ یاد آتا ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت بالکل ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے ثابت قدمی سے ملک کو چلا رہے ہیں، مشکلات سے نکال رہے ہیں، جس حالت میں پاکستان ملا تھا اس کے بعد جو بھی ہم پہ امتحانات آئے، اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس سے نکلے، اور انشاءاللہ اور بھی آگے نکلیں گے، اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے ہم جائیں گے. جبکہ اپوزیشن کا جو سب سے اس وقت جو ایک آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ حکومت فیل ہو جائے. ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کتنے برسوں میں. ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنی کوئی جو قانون سازی ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلیاں لے آئیں وہ، جس سے کہ وہ ان کی بچت ہو جائے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک راستہ مل جائے، جس کو کہ ہم عام طور پہ NRO کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں عوام جو ہے اس وقت ایک بات پہ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن جو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اکانومی دوبارہ سے متحرک ہو گئی ہے، اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ عوام پہ تھوڑا سا لیٹ جائے گا، لیکن جائے گا اور ان قریب جائے گا، کیونکہ ہمارے جو حکمت عملی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اللہ کی برکت بھی شامل ہے، ہمارے لیڈر کی نیک نیتی بھی شامل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری محنت تھوڑی تھی لیکن اللہ کا کرم زیادہ تھا کہ ہم کووڈ جیسے ایک موذی وبا سے بھی ہم بڑے کامیاب ہو کے
کافی حد تک نکل آئے ہیں. ابھی تھوڑا فاصلہ ہے, تھوڑا وہ ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ابھی بھی اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ چیز وبا دوبارہ سے زور پکڑے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام, پاکستان کے عوام اس بات پہ بالکل یقین رکھیں کہ یہ ملک ان کا ہے اور ان کی جو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, انشاءاللہ جو ماضی کی جو لیڈرشپ تھیں ان کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ, ہماری کمٹمنٹ بھی ہے, ہمارے ہاں کلیئرٹی بھی ہے, ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ بھی ہے, اور جو بھی فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ بنیادی اس کا محور عوام ہے. اس کی کوئی ذات نہیں ہے, کسی کی ذات نہیں ہے, پرائم منسٹر کا کوئی کاروبار نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اچھے دن آنے والے ہیں, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان قریب, شوگر بھی اب پہنچ رہی ہے, گندم بھی پہنچ رہی ہے, کچھ پہنچ گئی ہے, تو اس سے قیمتوں میں بھی کچھ کمی آئی ہے اور زیادہ کمی آئے گی. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. شبیر بھائی صاحب, آپ نے کہا کہ اپوزیشن آروپ لینا چاہتی ہے جس طرح FATF سے ریلیٹڈ 2 بل سینٹ سے آپ کو پتا کہ منظور نہیں ہو سکے, اور اپوزیشن نے اس پہ سوالات بھی اٹھائے جس طرح وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں, لیکن چیئرمین کی ظاہر ہے کہ رولنگ آ چکی ہے. اب جوائنٹ سیشن کی آپشن ہے, تو کب تک جوائنٹ سیشن حکومت بلا رہی ہے, اور اپوزیشن نے تو یہ بھی کہا کہ وہ جوائنٹ سیشن سے بھی نہیں ہونے دیں گی. تو آپ کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ آپ سینٹ سے ان FATF کے بلز کو اپنے ٹائم فریم میں منظور کرا سکیں؟ دیکھیں, اس کا میں جواب اس طرح سے دوں گا کہ اہم کیا ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, یا اہم یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. آیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم FATF میں بلیک لسٹ میں چلے جائیں؟ آیا یہ ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ووٹ دیں گے جو کہ آپ نے دیا؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی ذات کے لیے تو نہیں ہے. ہم نہیں ہیں پاکستانی, آپ نہیں ہیں پاکستانی, ہمیں تو کوئی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. قانون بنے اس کی آڑ میں ہم بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ تو صرف وہ لوگ شور مچا رہے ہیں, وہ لوگ وہ کر رہے ہیں بیکاز ان کو اپنا پتہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے یا ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے اگر وہ ان کو کوئی موقع ملے تو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخر میں کئی جتنے بھی ہمارے جو اسمبلی میں ممبران ہیں, جو سینٹ میں ہیں, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے, وہ اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. تو چاہے جوائنٹ سیشن ہو تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ سمجھ, بیکاز پاکستان کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ضرورت ہی یہی ہے کہ ہمیں یہ قوانین پاس کرنے ہوں گے, کیونکہ اس پہ اگر نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہوگا, معاشی طور پہ بہت نقصان ہوگا, عالمی برادری میں ہماری جو ایک سٹینڈنگ ہے وہ ہوگی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, اور اس کے بڑے بھیانک قسم کے وہ ہیں نتائج ہیں اگر یہ نہ ہو سکا. تو اس لیے عوام کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ ملک کے لیے قانون لانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری مجبوری ہے, جو ہم پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہم پہ عائد کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ صرف ایک خاص طبقے کو, ایک خاص لیڈرشپ کے کو بچانے کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ سمپل بات ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایٹ ٹائمز اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پرنٹ میڈیا میں بھی آ جاتا ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ اگر آپ سیلف ڈیفنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رازنی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے باجوہ صاحب سے بھی میرا یہی وہ ہوگا, مشورہ ہوگا کہ وہ آ کر اس کی کلیریفیکیشن کر دیں, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں. سر ایک تو
ماضی میں پرائم منسٹر کے جب بھی علی خان کا کیس ہو، تحریر کرنے والا معاملہ، بابر عوام والا معاملہ، اور آپ نے خود کہا کہ پرائم منسٹر اور بزنس نہیں کرتے. ابھی اس میں وضاحت کی، آپ نے بھی کہا کہ باتیں درست نہیں، لیکن جو چیزیں پراپرٹیز کے حوالے، بزنس کے حوالے سے اٹیسٹڈ کاپیاں آئی ہیں، اس کے بعد کیا پرائم منسٹر کا کیا موقف ہے اس معاملے میں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کے معاملے خصوصی ٹیم کا حصہ ہے. ماضی میں بھی پرائم منسٹر نے اس میں زیرو ٹالرنس رکھا ہے، تو اب پرائم منسٹر کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیں، میری تو اس موضوع پہ پرائم منسٹر کے ساتھ یہ 3 دن محرم کے تھے اور آج ہماری کافی مصروفیات تھیں، اس بارے میں تو بات تو نہیں ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری پارٹی نے ہمیشہ شو کیا ہے کہ اگر کوئی صرف اخباری خبروں پہ یا سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبروں پہ تو کوئی کسی کو نہ استعفیٰ دینا چاہیے، نہ کوئی استعفیٰ دے گا، کیونکہ جب تک کہ کوئی چیزیں ایک خاص شکل نہیں پکڑ لیتی ہیں، ایک خاص ایسے فورمز پہ نہیں جاتی ہیں جہاں پہ کہ یہ ڈٹرمن ہو، اور اگر ایک فارمل قسم کی ایکوزیشن ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ نو بڈی از ایکسیپشن. کراچی پرائم منسٹر صاحب اس ہفتے میں ہی انشاءاللہ جائیں گے. سر، آج پرائم منسٹر نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ ایک میٹنگ چیک کی. سر، وہ جو پلان بنایا اس میں وفاق کے لوگ موجود تھے اور وفاقی وزراء وغیرہ، اور ساری جو میٹنگ کی ہے وہ وفاق کے حوالے سے ہی کی ہے. سر، کراچی پرائم منسٹر جائیں گے تو کیا یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے یہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر پورے تمام اسٹیک ہولڈرز کو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آن بورڈ لیا جائے، تو کیا اس کو فائنلائز اسی وزٹ میں کر دیا جائے گا یا ابھی اس پر اور لانچ کیا جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہمارا مقصد ہے اپنی ایک کوشش جو کہ سندھ کے عوام کے لیے ہے، وہ وہاں کی حکومت کے لیے نہیں ہے، سندھ کے عوام کے لیے ہے. بیکاز تکلیف سے گزرتے ہیں تو وہ عوام ہوتے ہیں، جو سہولت ہوتی ہے وہ بھی عوام کے لیے ہوتی ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کی پوری یہی کوشش ہے کہ ہم کس طرح سے عوام کی جو مسائل جو کہ ڈائریکٹلی ہماری وجہ نہیں ہے، ذمہ داری جو ہے تو سندھ حکومت کی ہے، لیکن ہم تو یہ اس چکر میں نہیں ہوں گے کہ جی کس کی ذمہ داری ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے عوام تکلیف میں ہیں، تو ان کی مدد کے لیے اور کہ یہ مسئلے آئندہ نہ ہوں تو ایک مربوط قسم کا پروگرام جس میں کہ جو ہمیں اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے، جو کہ وہ 3 پوائنٹ جس کا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے، تو وہ اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. ظاہر ہے کہ اگر وہاں کی حکومت، ظاہر ہے کہ ان کو آن بورڈ لینا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا صوبہ ہے، ان کی حکومت ہے، تو جو بھی ہم کریں گے ظاہر ہے ان کی منشا سے کریں گے. لیکن ہم نے اپنی جو وہ ہے نیت ہے اس کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم یہ اس مسئلے کو ایک ہی دفعہ حل کرنے کے لیے کہ یہ ہر بارشوں میں یہ نہ ہو، اور اس کو ہم کس طرح سے اس کا میکنزم کس طرح سے بنائے جائیں جس میں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ نہ کرپشن کی نظر ہو جائیں، نہ جو ہے تو یہ اس میں کوئی سیاست کی جائے جس کی بنیاد پہ وہ کام کرنے نہ دیں ہمیں. ہم نے تو اپنا سب بتا دیا کہ جی یہ ہم کراچی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں جو ان کی، اور ہم انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو سیریس مسئلہ ہے جس کو کہ سندھ حکومت نے کبھی بھی توجہ نہیں دی ہے، ادھر جو ہے اس کو ہم حل کرنے کے لیے وفاق یا پرائم منسٹر خان صاحب وہ جو ہے تو اس کے لیے وہ پوری اپنی سنسیریٹی اور اس کے ساتھ پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم ان کو یہ پروجیکٹس جو ہے تو دینا چاہ رہے ہیں. تھینک یو.